السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان صاحب ایک کے بعد ایک یو ٹرن لے رہے ہیں۔ ایک یو ٹرن کل لیا، ایک یو ٹرن آج لے لیا۔ آج جو عمران خان صاحب نے یو ٹرن لیا ہے وہ ہے جیل بھرو تحریک سے۔ عمران خان صاحب کو ایک اور بڑا یو ٹرن لینا پڑے گا، اس کے بعد جا کر عمران خان صاحب کے پاس ایک آپشن بچے گا یا اویل کر سکیں گے، ایک آپشن پاکستان کی سیاست میں رہنے کا۔ اور اس یو ٹرن کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے راستہ دکھایا عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب کے لیے آخری راستہ ہوگا۔ اس کے بعد اگر عمران خان صاحب اسی بگلے کی ایک ٹانگ پر کھڑے رہیں گے، ویسے بھی ایک ٹانگ پر ہی آج کل کھڑے رہے اپنی مینا مانو والی ضد پر، تو پھر پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب کی گنجائش جس طرح کم ہوتی جا رہی ہے اسی طرح کم ہوتی جائے گی۔ اور پھر میں نے تو مشورہ دیا تھا آج صبح کے ویلاگ میں عمران خان صاحب کو کہ پھر سیاست آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، پھر گھر بیٹھیں، چل کریں، پاپ کارنز کھائیں، پی ایس ایل دیکھیں، کافی پئیں، مطلب جو بھی آپ کر سکتے ہیں، دیسی مرغے پاڑیں، جو بھی آپ کی لائف اسٹائل ہے وہ کریں۔ پھر سیاست آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ سیاست جو ہے وہ روزانہ نیا پروپیگنڈا کریٹ کر کے زیادہ دیر تک نہیں چلائی جا سکتی۔ سیاست کے لیے ایک سالڈ نیریٹو کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پراپر نظریے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ایک ایسے انسان کی، ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی زبان پر قائم رہے۔ کردار تو خیر وہ اس طرح کے اعلیٰ ظرف کردار لوگ چلے نہ بھی ہوں، لیکن کم از کم جو بات کریں اس بات کا پہرا دیں، یا جو بڑی بات کریں کم از کم اس کا پہرا دیں۔ باقی تو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ جیل بھرو تحریک سے یو ٹرن انہوں نے لیا ہے، اور ٹھیک اس دن یو ٹرن لیا ہے جس دن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق، یعنی فیصلے پر عمل کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دینے کے بجائے انہوں نے ایک بار پھر گورنر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، گورنر کو چٹھی لکھ دی ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ پہلے کہا تھا کہ اگر ہماری گرفتاریاں بند نہیں کی جائیں گی تو پھر ہم جیلیں بھر دیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے جگہ ہے آپ کی جیلوں میں، کتنی گنجائش ہے۔ پھر جب عمران خان صاحب کو کان میں کہا گیا کہ بھئی کوئی جیل نہیں جائے گا، اعجاز چودھری صاحب کے متعلق تو خبر گرم ہے کہ وہ چلے گئے، پنجاب کے کوآرڈینیٹر تھے، کنوینئر تھے جیل بھرو تحریک کے لیے، وہ خود دبئی چلے گئے۔ تو خان صاحب کو کان میں کہا گیا کہ خان صاحب کوئی جیل نہیں بھرے گا، کوئی کارکن جیلوں میں نہیں جائے گا۔ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر تو سلاخیں لگا کر جیلیں بھر دی گئی، مگر ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں جو ایک دو رات حوالات میں کاٹ سکیں۔ اور حکومت کا تو حکمت عملی تھی کہ آئیں گے بقول رانا ثناءاللہ صاحب کہ جی یہ جتنے بھی لوگ آئیں بے شک مرضی آئیں، لیکن ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے جو ہم چاہیں گے۔ چند لوگوں کو یا ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو گرفتار کر لیں گے، باقی کارکنوں کو چھوڑ دیں گے، ان کو گرفتار نہیں کریں گے۔ تو جیل بھرو تحریک حکومت کی حکمت عملی پر عمل درآمد سے پہلے ٹھس ہو گئی۔ عمران خان صاحب خود اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ کس دن ہٹے ہیں؟ جس دن الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے سے ٹیکنیکلی انکار کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا تھا جو 10 فروری کو سنایا گیا تھا؟ میرا خیال ہے جمعے کو سنایا گیا تھا۔ وہ فیصلہ سادہ سا تھا، سیدھا سا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جی 90 دن کے اندر، جس دن اسمبلی ٹوٹی ہے اس سے 90 دن کے اندر اندر انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن دے۔ فیصلہ آیا، میں نے ٹویٹ کر دیا تھا یہ فیصلہ ایویں ہی ہے، کیونکہ اگر لاہور ہائی کورٹ خود تاریخ نہیں دے رہی تو الیکشن کمیشن کہے گی کہ جب آپ نے تاریخ نہیں دی تو میں تو تاریخ دینے کا مجاز ہوں نہیں، تو میں کیسے تاریخ دے سکتا ہوں۔ میں نے یہ گزارش کی تھی، اپنے ویلاگز میں بھی گزارش کی تھی کہ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ جہاں کھڑا ہوا تھا معاملہ پٹیشن جانے سے پہلے، وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کو تاریخ نہیں ملی، لیکن عمران خان صاحب خود بخود دوڑ گئے جیل بھرو تحریک سے۔ ایک کے بعد ایک تحریک عمران خان صاحب کی پٹ رہی ہے۔ آپشن عمران خان صاحب کے ختم ہو گئے ہیں سیاست میں واپسی کے۔ دیکھیں سیاست جو ہوتی ہے نا، میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ سیاسی میدان میں رہ کر کی جاتی ہے، اپنی حکومتیں گرا کر، اپنی اسمبلیاں توڑ کر، قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے۔ وہ ریزائن والا معاملہ بھی ڈرامہ دیکھیں آپ نے کس طرح کا ہوا تھا۔ ریزائن تو کر دیا تھا، پھر مطالبہ یہ تھا کہ ہم سب کے بیک وقت ریزائن منظور کر لیں۔ یہ سیاست کر رہے تھے تو اگلے چھولے بیچنے تو نہیں آئے۔ عمران خان صاحب اگر سیاست کر رہے تھے تو وہ تو زیادہ پرانے کھلاڑی ہیں بھائی۔ انہوں نے اپنے، کیونکہ سیاست میں کہا جاتا ہے کہ ویلے اپنا جو فیصلہ ہوتا ہے نا بر وقت کیا جائے، تو جو پنجابی کی کہاوت ہے ویلے دی نماز کویلے دیاں ٹکرا، فیصلہ وقت پر کرنا، مناسب وقت دیکھنا، یہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے۔
میں باقی عمران خان صاحب کی طرح تحریکیں چلاتے رہے ساری زندگی. 26 سال سے عمران خان صاحب تحریک چلا رہے ہیں، اور 26 سال کی تحریک کا نچوڑ عمران خان صاحب نے قوم کو یہ بتایا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، سارا کچھ جنرل باجوہ تھے. وہ جو بات ہم عمران خان صاحب سے سوال کر رہے ہوتے تھے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قوم کو بٹھا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے دور میں معیشت یوں اوپر جا رہی تھی، یہ سارا کچھ میرا کارنامہ ہے. تو اگر کارنامے کریڈٹ آپ کے ہیں تو پھر ڈسکریڈٹ بھی آپ کی ہونے چاہیے. وہی کل بات عمران خان صاحب باجوہ صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جو میرے حکومت میں جو اچھا ہوا اس کا کریڈٹ باجوہ صاحب لے رہے ہیں، اور باقی جو خراب ہوا اس کی گالیاں مجھے پڑ رہی ہیں، مجھے گالیاں دلوا رہے ہیں. تو خان صاحب نے اپنی 26 سالہ جو تحریک ہے، کیونکہ ان کی نام جماعت کا نام بھی تحریک انصاف ہے، وہ پارٹی نہیں ہے، وہ تحریک ہے. تو ویسے بھی متحدہ قومی موومنٹ وہ بھی تحریک ہی ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب والی پاکستان عوامی تحریک وہ بھی تحریک تھی. تو پولیٹیکل وہ پارٹیاں نہیں ہیں، وہ تحریکیں ہیں یہ والی. تو خیر یہ تحریکیں کن کے دماغ میں بیٹھ کر بنتی ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز بناتے ہیں نا ان کا نام تحریک رکھا جاتا ہے. تو بہرحال تو مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کو لایا گیا تھا، لیکن ایک بنی جماعت تھی نا، وہ تو مسلم لیگ تھی، تو اس میں سے مسلم لیگ نون نکلی تھی. تو بہرحال تو عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں 26 سال جو ان کی تحریک ہے نا، اس 26 سالہ تحریک کا نچوڑ عمران خان صاحب نے صرف یہ نکالا کہ جی میں نہیں سا، سارا کچھ باجوہ سی. یہ ان کا نچوڑ نکلا ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے جو فیصلہ لیا تھا اور اس کے بعد جو مٹھائیاں کھائیں تھیں، آج الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو الیکشن کمیشن کا اجلاس تھا، اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی تاریخ نہیں دیں گے، ہم نہیں دے سکتے. تو گورنر صاحب سے مشاورت کی جائے گی. سیکریٹری الیکشن کمیشن اور ڈی جی لا کو یہ انسٹرکشن دی گئی کہ جی گورنر صاحب کو خط لکھیں اور کل 14 فروری کو گورنر صاحب سے مشاورت کریں اور مشاورت کر کے پھر ان سے تاریخ لیں. اب گورنر صاحب پہلے لکھ چکے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کو، کیونکہ الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب کو چٹھی لکھی تھی کہ جی آپ تاریخ دیں. گورنر پنجاب نے کہا تھا جی میں تو تاریخ نہیں دے سکتا، میرے پاس تو میں نے تو اسمبلی توڑی نہیں تھی، تو میں کیوں دوں تاریخ. جب میں ایڈوائز جو تھی وزیر اعلیٰ کی منظور کرتا تو میں تاریخ دینے کا پابند تھا. جب میں نے وہ ایڈوائز منظور ہی نہیں کی، میں نے واپس کر دی تھی، تو میں تاریخ نہیں دے سکتا، نہیں دوں گا. یہی گورنر خیبر پختونخوا جو ہے انہوں نے کہا کہ جی مشاورت کر کے کر لیں، فیصلہ کریں گے. لیکن بہرحال یہ فیصلہ جو لاہور ہائی کورٹ کا تھا یہ تو پنجاب کی حد تک تھا. تو گورنر نے یہی بات لاہور ہائی کورٹ میں کی پی ٹی آئی کی پٹیشن کے جواب میں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو تاریخ دی، اپنا اسمبلی توڑی نہیں تو ہم کیوں تاریخ دیں. اور عدالت نے اپنے فیصلے میں گورنر صاحب کی اس بات کی کو مطلب تسلیم کیا کہ یہ گورنر نے اگر نہیں دی، اپنا اسمبلی نہیں توڑی، تو پھر وہ کیسے تاریخ دیں. تو لہٰذا الیکشن کمیشن تاریخ دے. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی ہم آئین کے تحت ہم تاریخ نہیں دے سکتے. صدر مملکت تاریخ دے، گورنر نہیں دے رہے تو صدر مملکت دے. صدر صاحب چپ کر کے منہ میں مونگ ڈال کر بیٹھے ہوئے. ایسے موقع پر جب عمران خان صاحب کو ٹھا وجی ہے نا کہ بھائی ٹھا وجنا ایسی کوئی کہتے ہیں نا، بڑی عمران خان صاحب نے بڑا جشن منائے تھے کہ جی ہم تو جیت گئے، اب الیکشن ہوں گے، یہ ہوگا، وہ نہیں ہو رہے. میں یہاں پر ایک بات بار بار واضح کروں کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. الیکشن نہ کروا کر حکومت جو ہے وہ ایک غلط مثال قائم کر رہی ہے، اپنے لیے گڑھا کھود رہی ہے. کل کو یہ پولیٹیکل پارٹیز اس گڑھے میں صرف گریں گی نہیں، دفن بھی ہو سکتی ہیں. یہ میرا اصولی موقف ہے. میں صرف بات کر رہا ہوں خبر کے اوپر جو آئی ہے خبر. تو الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی. عمران خان صاحب نے اسی دن کہا کہ جی اب ہم جو ہے وہ آئین بچاؤ تحریک چلائیں گے، کیونکہ جیل بھرو تحریک تو چل نہیں سکتی تھی. فواد چودھری صاحب نے اپنا پی ٹی آئی کے اجلاس میں عمران خان صاحب کو جذباتی کیا کہ سب سے پہلے تو ہے وہ گرفتاری عمران خان صاحب آپ دیں گے. تو عمران خان صاحب خاک گرفتاری دیں گے. جج زیبا چودھری صاحبہ کو دھمکی کے کیس میں عدالت میں پیش نہیں ہو رہے. وہاں جا کر وکیل کہتے تھے جی کپتان نہیں آئیں گے، گرفتار کرنا ہے گرفتار کر لو، وہ تو جیل بھرو تحریک چلا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ عدالت میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے کہ نہیں عمران خان صاحب کو استثنا دیا جائے. ان کو ڈاکٹروں نے مشورہ اپنا مزید آرام کا مشورہ دیا ہے. پروسیکیوٹر جو تھا وہ عدالت کو استدعا کر رہا تھا کہ جی ہمیں عمران خان صاحب کے گرفتاری وارنٹ چاہیے، وہ نہیں آ رہے، ان کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے. تو عدالت نے انہوں نے کہا کہ جی بے شک آئیں، باہر آ کر حاضری لگوا لیں اور پھر وہیں سے چلے جائیں، لیکن آئیں تو صحیح. عدالت نے استثناء کی درخواست منظور کر لی. تو جو
بندہ اپنے وکیلوں کے ذریعے گرفتاری سے بچنے کے لیے ہر پیشی پر، ہر مقدمے میں، ہر عدالت میں استثناء کی درخواستیں دیتا پھرے، وہ تحریک کیا چلائے گا؟ نہیں چلا سکتا نا۔ تو پھر وہ جو تحریک تھی، عمران خان صاحب نے اعلان تو کر لیا تھا، کیوں کیا تھا تحریک عدم اعتماد، اپنا تحریک جیل بھرو تحریک کا؟ کیونکہ عمران خان صاحب تحریک ہیڈ لائنز کے ذریعے چلاتے ہیں۔ عمران خان صاحب پروپیگنڈا کریٹ کر کے اخبارات میں، ٹی وی پر چھائے رہتے ہیں، اور اس سے عدم استحکام پھوٹتا ہے، ظاہر ہے میڈیا میں، مطلب جیل بھرو تحریک شروع ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اچھا عمران خان صاحب شروع کریں گے، اب کیا ہوگا ملک میں؟ تو ظاہر ہے اس سے مارکیٹ افیکٹ ہوتی ہے، معیشت افیکٹ ہوتی ہے، پہلے ہی کنگلے ہوئے ہوئے، تو اعتماد جو ہوتا ہے مارکیٹ کا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے یہی، میدان میں آ کر تحریک چلانے کی پوزیشن میں عمران خان صاحب نہیں ہے۔ دو تحریکیں انہوں نے چلا کر دیکھ لی، ایک انہوں نے مئی میں چلائی تھی، 25 مئی کا لانگ مارچ تھا، دوسرا انہوں نے 28 اکتوبر کا لانگ مارچ شروع کیا تھا۔ دونوں خود سے واپس آ گئے عمران خان صاحب، فیس سیونگ مانگتے رہے، بندے بھیجتے رہے، کسی نے منہ نہیں لگایا، خود ہی واپس آ گئے۔ تو پھر آ کر کہا جی میں نے اسمبلیاں توڑ دینی، اس پر بھی کئی وقت مشاورت کے بعد وہ جا کر اسمبلیاں پھر انہوں نے توڑی۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس دن عمران خان صاحب کو جیل بھرو تحریک کی تاریخ دینی چاہیے تھی، اسی دن عمران خان صاحب نے مشاورتی اجلاس بلا لیا اور کہا کہ جی اب ہم جیل بھرو نہیں، آئین بچاؤ تحریک چلائیں گے۔ مطلب صدقے بھائی، اب عمران خان صاحب اور آئین، سنی میں ہم کہتے ہیں کھوڑو نہ تو لگی، حساب کتاب نہیں لگ رہا بھائی۔ عمران خان صاحب کا آئین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ جو شخص جب وزیر اعظم تھا وہ سعودی عرب جاتا تھا تو کہتا تھا مجھے سعودی عرب جیسا سسٹم چاہیے۔ جو شخص جب وزیر اعظم تھا چین جاتا تھا وہ کہتا تھا مجھے چین جیسا احتساب چاہیے، نہ کورٹ، نہ عدالت، نہ حساب، نہ کتاب۔ جو شخص جب وزیر اعظم تھا ڈی جی ایف آئی اے کو اپنے سامنے بٹھا کر کہتا تھا کہ جی مجھے فلاں جج کو ہتھکڑی چاہیے، مجھے فلاں بندہ اندر چاہیے، ڈی جی ایف آئی اے بشیر محمد کہتے تھے کہ جی میں نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے کیوں نہیں کر سکتے؟ میں وزیر اعظم ہوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ جی آپ یہ حکم نہیں دے سکتے۔ وہ کہتے میں کیسے نہیں دے سکتا؟ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی شہزادہ محمد بن سلمان تو جو آرڈر کرتے وہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو بادشاہ ہیں بھائی، وہاں تو جمہوریت نہیں ہے، وہاں تو آئین اور قانون ہے ہی نہیں، وہاں جو بادشاہ کہتا ہے وہی فرمان ہے، وہی آئین ہے، وہی قانون ہے، آپ تو بادشاہ نہیں ہو، یہاں تو پارلیمنٹ کو جواب دیں آپ۔ وہ کہتے نہیں میں کوئی جواب دے نہیں ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اسی بات پر لڑائی بھی ہو گئی تھی، اسی بات پر بشیر محمد صاحب کو باتھ روم میں بند کر دیا گیا تھا کہ جی بس محمد صاحب نے وہ پھر بھڑک گئے، انہوں نے عمران خان صاحب کو تو تڑا کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو وہ شخص کہہ رہا آئین بچاؤ تحریک، جس شخص نے 3 اپریل کو کھلواڑ کیا آئین سے۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں ایک چیز ڈسکس کی ہوئی ہے، اس میں جو شخص آرمی چیف کو تا حیات ایکسٹینشن دینا چاہ رہا تھا کہ جی مجھے یہ حکومت اپنا ختم کر دو، تحریک عدم اعتماد جو میرے خلاف آ رہی ہے اس کو ناکام بناؤ۔ پھر جو شخص تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد آرمی چیف کے پاس جا کر کہتا ہے اس حکومت کو ختم کرو، اس کے بعد ہم دونوں مل کر ملک چلائیں گے، آپ بیٹھے رہنا تا حیات۔ یہ حکومت ختم ہونے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہتے رہے۔ تو وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ جی آئین بچاؤ تحریک، آئین بچاؤ تحریک بیسیکلی جیل بھرو تحریک سے بھاگنے کا ایک طریقہ تھا عمران خان صاحب نے ڈھونڈا۔ جس طرح اب قمر جاوید باجوہ صاحب پر اس لیے الزام لگا رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو امریکہ کا جو سازشی بیانیہ تھا وہ ان کا نہیں چلا، وہ گلے پڑ گیا، اس سے پیچھے ہٹنا تھا۔ تو خیر اب عمران خان صاحب جو ہے، جیسے میں نے گزارش کی نا، وہ تحریک نہیں چلائیں گے، وہ صرف اور صرف ہیڈ لائنز بنواتے ہیں، سرخیوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے پاس ایک آپشن آیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے گورنر کے ساتھ، گورنر تاریخ دیتے ہیں نہیں دیتے، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ کرنا ہے وہ تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن آج عمران خان صاحب کو توقع تھی کہ آج الیکشن کمیشن تاریخ دے دے گا، نہیں ہوا۔ خیر اچھا، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک آپشن دیا ہے عمران خان صاحب کو۔ وہ آج وہاں پر جو گولڈن جوبلی تھی پاکستان کے آئین کی، وہاں تقریب میں پارلیمنٹ کے باہر وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے، سی سی نے، کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کریں گے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت چلے،
ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت اپنی جگہ، لیکن کوئی نہ کوئی حدود و قیود تو ہونی چاہیے نا، کس حد تک جانا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کریں گے، حالانکہ ہم رابطہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن سب کو مل کر چلنا ہے، ملک کسی صورت چلے گا، ان سے بھی رابطہ کریں گے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن ہے، لیکن اس آپشن کے لیے جو روزانہ چور 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 اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے، اس سے عمران خان صاحب کو ہٹنا پڑے گا۔ اگر اس سے نہیں ہٹیں گے تو یہ آپشن عمران خان صاحب کو یہ بھی نہیں ملے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کھڑکی تھوڑی بہت کھولی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے، وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ بڑا سا یو ٹرن لے کر، وہ جو کہتے ہیں نا یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں، کوئی اچھا یو ٹرن لے کر سیاست میں اپنے آپ کو ریلیونٹ کرے۔ ایک آپشن ہے عمران خان صاحب کے پاس، اگر یہ آپشن اویل نہیں کریں گے تو پھر عمران خان صاحب کو بہت زیادہ سیاسی نقصان ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا تھا پشاور والا، اس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا تھا اے پی سی کا، کہ اے پی سی بلائی جائے گی 7 فروری کو، پھر وہ 9 کو چلی گئی، پھر وہ مؤخر ہو گئی۔ تو وہ اے پی سی جو ہے ابھی تو خیر نہیں ہوئی، لیکن اس اے پی سی میں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن جب عمران خان صاحب کو سمجھایا گیا کہ بھائی آپشن یہ ہے، راستہ کھل رہا ہے سیاست میں واپسی کا، تو پھر خود کہنے لگے کہ ہمیں جب دعوت دیں گے نا تو پھر ہم اس پر غور کریں گے، ابھی باضابطہ دعوت، پہلے انکار کر دیا، ابھی باضابطہ دعوت دی جائے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ تو اسی طرح یہ آپشن ایک بار پھر عمران خان صاحب کے پاس آئی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کوئی کمیٹی بناتی ہے اور سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کے پاس ایک گولڈن چانس ہوگا سیاست میں واپسی کے لیے، ورنہ اسی طرح زمان پارک میں بیٹھے رہیں گے۔ اور میں نے کہا تھا کہ بیٹھیں، پھر پی ایس ایل دیکھیں، پھر سیاست ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ پی ایس ایل دیکھیں، کرکٹ دیکھیں، کمنٹری کے لیے جا کر کریں وہ کانٹریکٹ۔ سیاست پھر عمران خان صاحب کو گنجائش نہیں دے گی، کیونکہ عمران خان صاحب سیاست نہیں کر رہے، کچھ اور کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔